الحمد للہ صلی اللہ علیہ رسول الکریم اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑی ڈسٹنکشن یہ تھی کہ آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے والد صاحب جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی شخصیت کہ نانا صلی اللہ علیہ وسلم علم کے شہر اور جناب والد صاحب علم کے شہر کا دروازہ، جہاں یہ ڈسٹنکشن ہو تو ظاہر ہے کہ وہ علم کے لحاظ سے بہت ہی بلند مقام پر کہ نانا سے بھی علم لیا اور اپنے والد گرامی سے بھی علم لیا. جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں ذات کے بارے میں جو تشریف فرمائی ہے وہ اس جیسی میری نظر سے ابھی تک تو کوئی دوسری تشریح گزری نہیں ہے. اس میں ذات ہی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ایک بڑی مزے کی چیز یہ بیان فرمائی کہ پورا قرآن لفظ اللہ میں سمویا ہوا ہے. یہ بات کسی اور صاحب علم نے پہلے نہیں کہی ہے، کم از کم میری معلومات کی حد تک، جو ظاہر ہے کوئی زیادہ نہ وسیع ہیں نہ زیادہ درست ہے میری معلومات، لیکن میری نظر سے یہ بات نہیں گزری کہ اس میں ذات کو اس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہو. تو اس کی سپورٹ میں بیان فرمایا کہ پورے قرآن میں اصل میں قرآن پاک ہے ہی ذکر اللہ، اور قرآن پاک کہیں رب کی طرف بلاتا ہے اور کہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو رب کی طرف جاتا ہے. تو چونکہ وہ ذکر کرتا ہے اللہ کا، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ ہی کی طرف جانے کا راستہ دکھاتا ہے، تو اس لیے پورا قرآن پاک اس میں ذات ہی میں سمایا ہوا ہے. تو وہیں اپنے والد گرامی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس فرمان کو دہرایا ہے، لیکن تھوڑے سے مختلف رنگ میں، کہ قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور
سورہ فاتحہ پوری سمائی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم سمائی ہوئی ہے لفظ بے میں، حرف بے میں، اور پوری حرف بے سمائی ہوئی ہے بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ فاتحہ سمائی ہوئی ہے اسم اللہ میں، اور بسم اللہ چونکہ وہ بے سے بسم اللہ اس طرح سے اگر اس کو توڑ کے پڑھیں گے تو بن جائے گا، تو وہ پھر آگے اس کو بے کو اسی طرح ایکسپلین فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں اس طرح سے قرآن پاک سمویا ہوا ہے کہ جس طرح قرآن پاک بیان کرتا ہے رب تعالیٰ کی صفات کو، رب تعالیٰ کے بارے میں ذکر کرتا ہے قرآن، تو سورہ فاتحہ بھی اسی چیز کو ایک آیت میں بیان کر رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم، یہ دو آیات، یہ رب تعالیٰ کا پورا تعارف اس میں کرا دیا ہے۔ تو آگے پھر انہوں نے اسی طرح فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ کا فرمانا یہ ہے کہ یہ اسم ذات ایک تو رب کو خود اپنے لیے بڑا پسند ہے اسم ذات، دوسرا اس میں ذات میں رب تعالیٰ کے جو دوسرے 98 صفاتی نام ہیں وہ سب اسی کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ نام ہے اپنے لیے، تو اس نسبت سے یہ اسم اعظم ہے۔ تو اگر مسلمان صرف اس میں ذات ہی کا ذکر کرتا رہے تو اس سے دو فائدے اس کو ہو جائیں گے، ایک تو اس کی دل کی صفائی ہو جائے گی، اور دوسرا اللہ کی طرف لو لگ جائے گی اس کی۔ اس ضمن میں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ایک کوٹ کیا کہ ہر چیز کو صاف کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو دل کو صاف کرنے والا اس میں ذات ہے۔ تو اس کا ذکر اگر انسان کرتا رہے تو پھر اللہ کی طرف لو لگ جاتی ہے۔ یہ چیز مجھے یہاں ایک چٹ تھی، اس کو دیکھ کے یاد آئی کہ کسی صاحب نے چھوٹی سی چٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا یہ تھی کہ خیالات کی پاکیزگی کیسے ممکن ہے، عبادات میں خیالات، دنیا کے خیالات یکسو نہیں ہونے دیتے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ صرف وہ خیال ہی سوچے جو رب کے ہاں پسندیدہ ہو۔
یہ میں جب کاغذ دیکھ رہا تھا تو یہ سلپ اوپر ہی نظر آئی مجھے سب سے پہلے، تو اس سے یہ یاد آیا کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرمودات ہیں ان میں سے یہ چیز مل جاتی ہے، اور وہیں کوٹ کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے اس میں ذات ہے۔ تو اگر ہم اس میں ذات کا ذکر دل میں رکھیں تو یقینی طور پہ دل صاف ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف لو لگ جاتی ہے۔ ایک اور صاحب نے اپنے وظائف کا ذکر فرمایا ہے جو میں یقینی طور پر پڑھوں گا نہیں کہ وہ آپ کی ذاتی چیز ہے اور کسی کے علم میں آنا نہیں چاہیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، کہ وہ ریاکاری میں چلی جائے گی پھر بات۔ یہاں یہ جو نشست ہوتی ہے اس میں اگر علم سے متعلق سوالات پوچھ لیے جائیں اور ان ذاتی چیزوں کو جب آپ ذاتی طور پہ ملتے ہیں مجھ سے تو تنہائی میں اس وقت پوچھ لیے تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن چونکہ اب آپ نے پوچھا ہے تو میں جواب عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں شاید مور دین ونس ایک چیز کا ذکر ہوا ہے کہ تصوف میں 3 چیزیں آتی ہیں، ایک تو لفظ فقیر سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا، ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو میری طرح بغیر کسی استحقاق کے اپنے آپ کو فقیر کہہ دیتے ہیں، وہ نہیں، یہ واقعی جو فقیر ہوتا ہے جو فقر کی راہ پر چل رہا ہے، وہ جب اس راہ پر چلتا ہے اس کے استاد، گائیڈ، مرشد، جو بھی آپ کہنا چاہیں انہیں، وہ اس کے ساتھ سلوک بالکل وہ کرتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے کہ جب بچہ نوزائیدہ ہوتا ہے، پنگوڑے میں ہوتا ہے، تو اسے بڑے نرمی سے اسے پکڑتا ہے، نرمی سے اس کے ساتھ کھیلتا ہے کہ کہیں ہاتھ کی سخت نہ اس پر لگ جائے۔ پھر جب وہ چلنے لگتا ہے تو اس کو انگلی پکڑ کے اس کو سہارے سے چلاتا ہے کہ وہ ٹھوکر نہ لگے، گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے اس کے۔ جب وہ اس سٹیج سے آگے نکل جاتا ہے تو پھر اسے دوڑنا سکھاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ ایٹ ہز اون ہوتا ہے۔ پھر تو مرشد بھی انسان کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے کہ جب اس کا کوئی شاگرد فقر کی راہ پر چلتا ہے تو وہ اسے سکھانے کی کوشش کرتا ہے
ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں. جیسے نرم گوئی، ہر ایک کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، ہر ایک کو سہولت مہیا ہو جائے میری ذات سے. ہر ایک کے کام آنے کی کوشش. کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، کسی کا دل دکھ جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو رنجیدہ دیکھے تو اس کے ساتھ اس انداز کی گفتگو کر لے کہ وہ اپنا غم بھول کر خوش ہو جائے اور اس کے پلیزنٹ ہو جائے. تو یہ والا فیل میرے نزدیک ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص روتے ہوئے چہرے سے آتا ہے اور 2 منٹ کے بعد جب آپ سے علیحدہ ہوتا ہے تو ہنستے ہوئے چہرے سے جاتا ہے. یہ ایک بڑی نیکی ہے. تو مرشد اپنے شاگرد کی یوں ٹریننگ کرتا ہے کہ اس کو نرم گوئی کی طرف لے کے جاتا ہے اور دوسری چیزیں جیسے میں نے گنوائی وہ ایک ایک کر کے سکھاتا ہے. اس کے بعد اس کو وہ ایک آدھ چیز پڑھنے کو دے دے گا. جس کو اس نے پڑھنے کو دی ہے کوئی چیز، وہی سمجھتا ہے کہ میں جس صاحب کے پاس گیا ہوں تعلیم کے لیے وہ شاید ایک آدھ چیز دے کے مجھے بھول گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چونکہ محنت کر رہا ہوتا ہے تو 1 مہینہ پڑھ کے اسے ایسا لگتا ہے مجھے سال بھر ہو گیا پڑھتے ہوئے. تو اپنے استاد کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ وہ جناب مجھے آپ نے جو پڑھنے کو دیا تھا وہ پڑھتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، بہت لمبا عرصہ ہو گیا جی، کچھ اور دے دیں. مرشد نے نظر رکھی ہوتی ہے اپنے شاگرد پر کہ یہ روحانی طور پر اس کے اندر کتنی اپلفٹ آئی ہے. تو جیسے باپ بچے کو انگلی پکڑ کے چلاتا ہے سہارا دے کے کہ ٹھوکر نہ لگ جائے اور بچہ گر نہ جائے، تو وہ مرشد اصل میں تھوڑا سا پڑھنے کو دے کے اس کو چلا رہا ہوتا ہے. تو فقیر جو فقر کی راہ پر چلا وہ چلتا ہے تھوڑی سی عبادات، نفلی عبادات کے ساتھ. فرض عبادات تو کرنی ہی ہے اور ہم میں سے ہر ایک نے، لیکن نفلی عبادات وہ تھوڑی سی مقدار سے ایک آدھ ذکر دے کر اسے چلاتا ہے. تو جو فقر کی راستے پر وہ آگے بڑھتا ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی روح کی اپلفٹ ہوتی ہے، وہ فقر کی راہ پر جو آگے قدم بڑھاتا جاتا ہے عبادات کا بوجھ اس پر مزید لادا جاتا ہے. لیکن وہ ایک خاص کیلکولیشن کے ساتھ اس پر وہ برڈن لادا جاتا ہے. نہ تو اس قدر کم کہ اس کی ذہنی اور قلبی رغبت رب کی طرف ویسی نہ ہو کہ جیسی مرشد چاہتا ہے، اور نہ اتنا زیادہ
کہ وہ عبادات سے گھبرا کے اس راہ کو ہی چھوڑ جائے. بہت بیلنسڈ کیلکولیٹڈ ڈوز ہوتی ہے وہ جو مرشد اپنے شاگرد کو دے رہا ہوتا ہے. عبادات کے اندر بھی اعتدال بڑی ضروری چیز ہے. تو اگر ہم اعتدال سے ہٹ جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نفلی عبادات کے لیے ہم اپنے فرائض کو بھول جائیں. ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نفل کے لیے فرض کو قربان نہیں کر سکتے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہماری عبادات، یہی میں نے کسی زمانے میں ایک چیز کا ذکر کیا تھا. شروع میں جب لوگوں سے میں نے ملنا شروع کیا تو آفس میں لوگ آ جاتے تھے، پھر تعداد بڑی لوگوں کی تو گھر پہ بھی آنے لگ گئے. جب یہ تعداد بڑھ گئی تو میرے لیے پریشانی کا سبب ہو گئی کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر پاتا. گھر پر اپنی فیملی کے جو حقوق ہیں میرے اوپر، میں ان حقوق کو ادا نہیں کر پاتا. کہ کسی کو کچھ سکتا نہیں تھا کہ کمزور آدمی کسی کو کیا کہے گا، لیکن پریشان تھا. اس زمانے میں جمعے کی نماز کے لیے 12 بجے مسجد میں جا بیٹھتا تھا، جیسے میرے مرشد صاحب کا روٹین تھا. تو کراچی میں ایک میٹنگ کے سلسلے میں، سرکاری میٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا. تو اس جمعہ تھا، میں جو بھی مسجد سامنے آئی اس میں چلا گیا ٹھیک 12 بجے. تو میں اپنے شلوار، وہ ٹراؤزر وغیرہ کے پانچے فولڈ کر کے اونچی کر رہا تھا ٹخنوں سے. تو میری نظر سامنے دیوار پر پڑی، وہاں ایک کتبہ سا لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. پہلے 8 گھنٹے آپ صحابہ کرام سے ملتے تھے، حکومتی معاملات نمٹاتے تھے اور وفود سے ملتے تھے. اس سے اگلے 8 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیملی کے لیے مختص کیے ہوئے تھے. تو اس میں اپنی فیملیز کو اٹینڈ کرتے تھے، ان میں وقت گزارتے تھے. اور اس سے اگلے 8 گھنٹے آرام کے اور عبادات کے لیے تھے. تو وہ مجھ کو ایک وہاں سے روشنی یہ مل گئی کہ بجائے پریشان ہونے کے، اگر میں اپنے وقت کو اس طرح سے تقسیم کر لوں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یوں میں نے پھر ہفتے کو تقسیم کیا بجائے ایک دن کو تقسیم کرنے کے. یہ اور بات ہے کہ میں پوری طرح اس پہ عمل نہیں کر پاتا کہ لوگ گھر پہ پہنچ جاتے ہیں اور کچھ نہیں تو ٹیلی فون پر ضرور کانٹیکٹ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. تو یہ جو ہم ذکر اذکار میں چلے جاتے ہیں، اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہماری نفلی عبادات ہمارے فرائض کی ادائیگی میں کہیں رکاوٹ نہ بنے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادات میں
اعتدال پر زور دیا کہ شروع میں بہت زیادہ عبادات کر کر کے بعد میں ایک وقت آتا ہے کہ آدمی بھاگ جاتا ہے اس سے. تو جن صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، اگر آپ ایک وقت میں اتنی زیادہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا معاملہ. اور خاص طور پہ آپ نے نیچے عمر کا ذکر اپنے کیا ہے، تو عمر کے اس حصے میں اتنی زیادہ عبادات سے انسان اس کو زیادہ دیر تک کر نہیں سکتا، اور اگر کرے گا تو بلا سوچے سمجھے ذکر اللہ کا کر رہا ہوگا. جو زبان ذکر کر رہی ہوگی وہ بھی اتنی تیزی سے الفاظ ادا ہو رہے ہوں گے کہ پورے الفاظ ہی ادا نہیں ہو پاتے، جو ٹھیک نہیں ہے. ہماری زبان سے الفاظ بڑے کلیئر ادا ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پڑھیں تو ہمارا ذہن، ہماری زبان، ہمارا دل پوری طرح یکسو ہو، ادھر توجہ ہو ہماری، اس کو پڑھیں تو اس کا فائدہ آتا ہے. تو آپ میرے خیال میں اپنی جو وظائف کی تعداد ہے، نمبر آف وظائف جو پڑھتے ہیں، اس کو ریویو کر لیجئے اور تھوڑے سے سٹارٹ لیں، ایسے ایسے بڑھاتے جائیں. یہ کسی صاحب نے ان کے پہلے دو سوال ہیں جو معلوم نہیں کہا ہے. تو یہ سوال فرمایا کہ we often see non-Muslims and atheist persons also going through the same troubles in life as Muslims go through, such as relationship issues, health problems, and financial difficulties. We believe as Muslims that these hardships are here to make us better person, and we will be compensated here or hereafter. انہوں نے سوال کا یہ what is Allah? Wisdom to bring non-believers also through the same hardship. دوسرا ہے کہ how their compensation reward is different from us. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں کلیئرلی ایک بات فرمائی گئی ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ما سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. رب تعالیٰ سب کو نیکی کی طرف، حق کی طرف دعوت بھی دیتا ہے، لے جانا بھی چاہتا ہے، اس میں فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے انسان کو، ہر ایک کو. اب یہ منحصر ہے اس انسان پر کہ وہ اس کے باوجود حق کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا ہے. کیونکہ مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ مجھ پر جو کچھ بھی مشکل وقت آیا ہے یہ صرف اور صرف میری اپنی وجہ سے ہے، ورنہ میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، مہربان ہے، وہ مجھے مصیبت میں نہیں ڈالتا.
بلکہ مشکلات سے نکالتا ہے. تو یہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے. تو میں اس موجودہ کوتاہی کا تو ازالہ کروں میں، اور آئندہ کے لیے محتاط رہوں کہ یہ کوتاہی مجھ سے نہ ہونے پائے، تاکہ مجھ پر کوئی مشکل نہ آئے. اس طریقے سے امپلائڈ سینس میں جو آپ نے لکھا کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی تو ہمیں وہ بہتر کرنے کے لیے آتی ہے. امپلائڈ سینس میں یس، کہ ہم اپنی کوتاہی اور غلطی کا ازالہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے ہم محتاط ہوتے ہیں کہ مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے کہ دوبارہ مشکل آ جائے. وہاں تک یہ بات بالکل درست ہے آپ کی. ہمیں جو دقت آتی ہے نان مسلمز اور ایتھیسٹ حضرات کو سمجھنے میں، وہ کہیں ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ یا کہیں انکانشیس مائنڈ، جو دماغ کا تیسرا حصہ ہے، اس میں کہیں یہ بات دفن ہے کہ ہمارے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اگر یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ سبھی اللہ کے بندے ہیں، فرق یہ ہے کہ جیسے ایک باپ کی اگر کئی بیٹے ہیں تو ایک دو بیٹے ایسے ہیں جو باپ کے آنکھ کے اشارے پر چلتے ہیں، کچھ بیٹے ہیں جو باپ کی بات صرف وہ مانتے ہیں جس کو وہ ماننا چاہیں، سلیکٹو ہیں باپ کی بات ماننے میں، اور ایک دو بیٹے وہ ہیں جو باپ کی سنتے ہی نہیں بالکل. تو وہ بیٹے تو اسی باپ کے کہلائیں گے چاہے وہ کسی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں. ولدیت کے خانے میں اپنے والدی کا نام لکھیں گے وہ سبھی. تو اسی طرح رب کے بندے ہیں تو وہ بندے جو رب کو مانتے بھی ہیں اور رب کی مانتے بھی ہیں، دونوں ہی باتیں ہیں. اس کو عرف عام میں ہم ایسے لوگوں کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. تو اب یہاں ایک اعتراض آ جائے گا کہ صاحب ہم نے تو مسلمان دیکھے ہیں جو رب کو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے. تو جو نان مسلم ہیں وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اپنے ایمان میں سلیکٹو ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک سے پہلے اتری ہوئی کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء پر ایمان لے آئے ہیں، انہیں برحق سمجھتے ہیں. وہ سلیکٹو ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اور وہ جو کسی آسمانی مذہب کو، آسمانی کتاب کو نہیں مانتے بلکہ اپنے ہی بنائے ہوئے مذہب کی پیروی کرتے ہیں یا بالکل ہی نہیں کرتے بالکل، لیکن ہیں تو سبھی اللہ کے بندے. تو رب تعالیٰ تو اپنے ہر بندے کے لیے بڑا مہربان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے حق کی طرف آ جائیں. ان بندوں کو بھی موقع فراہم ہوتے رہتے ہیں.
ان کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ how their compensation reward is different from us. یہ بھی رب نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہوا ہے کہ جو نان مسلم ہے میں ان کے نیک کاموں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کی نیکیوں کا اجر پورا دیتا ہوں انہیں، لیکن اسی دنیا میں، آخرت میں ان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تو جواب قرآن سے مل جائے گا آپ کو سارا۔ تو ان کے اگلی ایک اور ہے کہ وہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے، ایسی کون سی مینٹل ایکسرسائز کی جائے کہ جس سے آپ کی کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ اینڈ میموری انکریز ہو۔ بہت سمپل جواب ہے، نماز۔ فرض نماز تو ہم باجماعت پڑھتے ہیں، اس میں ہم امام صاحب کی انڈر کمانڈ ہوتے ہیں اور ہمیں امام صاحب کی کمانڈز کو فالو کرنا ہوتا ہے، تو وہاں فرض نماز میں تو ممکن نہیں ہوگا، لیکن باقی جو ہم سنت اور نوافل ادا کرتے ہیں، سنتے ہیں اور نوافل، اس میں اگر ہم سجدے طویل کریں تو مائنڈ ہمارا بہت شارپ ہو جاتا ہے۔ جب مائنڈ شارپ ہوتا ہے اور تیزی سے کام کرتا ہے، کیونکہ جب ہم سجدے کی حالت میں ہیں تو کبھی اس پوسچر کو آپ نوٹ کیجئے کہ وہ پوسچر کیسے ہے۔ جیسے ملٹری ایئر کرافٹ جو ہوتے ہیں، فائٹرز ہیں، بامبرز ہیں، اس میں پائلٹ ایک خاص طرح کا لباس پہنتا ہے جسے جی سوٹ کہتے ہیں۔ اس میں مختلف جگہوں پر پٹیاں سی نظر آتی ہیں آپ کو، وہ بند ہیں، تو جب وہ ہائی سپیڈ پر جہاز کو موو کر رہا ہے اور شارپ ٹرنز یا اس کو انورٹڈ فلائٹ پر لے کے جاتا ہے، بڑی تیزی سے ہائٹ لوز کرتا ہے، گین کرتا ہے، تو ہماری باڈی کے اندر بلڈ ڈپینڈنگ اپان دی منور جو وہ کر رہا ہے، وہ کبھی سر کی طرف رش کر جائے گا بلڈ، کبھی ٹانگوں کی طرف، کبھی سٹمک میں۔ تو بلڈ کو ایک ہی سمت میں رش کر جانے سے روکنے کے لیے وہ جی سوٹ پہنا جاتا ہے کہ وہ اس کے مختلف پٹیاں جسم کے مختلف حصوں کو دبا دیتی ہیں سختی سے، تو بلڈ ان پاکٹس میں پورے جسم میں تقسیم ہوا رک جاتا ہے، ایک طرف نہیں جاتا وہ۔ اسی طرح یہ نماز کو کبھی دیکھیے گا کہ نماز کے جو مختلف پوسچرز ہیں وہ پائلٹ کے جی سوٹ کا کام کر رہے ہیں۔ تو جو سجدے ہم طویل کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ اپنے تھائز کی اپر پارٹ پر آپ کے جسم کا ایک بوجھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہماری کاف ہیں، وہ پنڈلیاں ہماری، وہ بالکل صحیح 360 ڈگریز 180 ڈگریز پر ہوتی ہیں، کیونکہ پنجے ہمارے کھڑے ہیں تو بالکل فلیٹ ہوا ہوتا ہے، ایک اینگل ہوتا ہے اس کا، اور کمر کی ایک سلوپ بنتی ہے آگے۔ تھوڑے سے بلڈ کو روکے رکھتے ہیں ہم ٹانگوں میں اس بوجھ کے ذریعے سے،
اور پنڈلیاں چونکہ لیول ہیں تو وہ بلڈ میں ہی رہتا ہے. لیکن اپر باڈی کا بلڈ جتنا ہے وہ رش کرتا ہے ہمارے سر کی طرف, تو دماغ کو آکسیجن ملتی ہے بلڈ سرکولیشن سے. تو جتنا زیادہ بلڈ ادھر جائے گا بلڈ دماغ کی طرف, دماغ کو اتنی ہی زیادہ آکسیجن ملے گی, اور جتنی زیادہ آکسیجن دماغ کو ملے گی اتنا ہی زیادہ وہ شارپ ہوگا. تو اگر آپ وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو نماز میں سجدے طویل کیجئے, تو دماغ آپ کا شارپ ہو جائے گا, پھر اس کی کریٹیو بھی ہو جائے گا اتنا ہی زیادہ. جو آپ کریٹیکل انالیسس کی بات کرتے ہیں, آپ کا برین انالیٹیکل ہو جائے, وہ بھی آپ کو اچیو ہو جائے گا, اور میموری شارپ ہو جائے گی. کیونکہ جو ہمارے برین ہے, میموری کا تعلق براہ راست برین کے ساتھ ہے. جو برین کا یہ فرنٹل پارٹ ہے ہمارا, یہ سٹور کرتا ہے شارٹ ٹرم میموری کو, اور جو برین کا ریئر اینڈ ہے اس کے قریب وہ حصہ ہے جو لانگ ٹرم میموری کو سٹور کر رہا ہے. تو یہ دونوں ہی شارپ ہو جائیں گی, شارٹ ٹرم میموری بھی اور لانگ ٹرم میموری بھی. اب دیکھیے عمر جب آدمی کی بہت بڑھ جاتی ہے تو در حقیقت اس میں بلڈ سرکولیشن سلو ہونے لگتی ہے. بعض کا بیماری کا شکار ہو گیا کسی کا, دل کے مسلز ویک ہو گئے ہیں, ہارٹ انلارج ہو گیا ہے, اب وہ پمپ نہیں کر پاتا بلڈ کو پوری طرح, چونکہ مسلز اس کے کمزور ہیں. تو اس پر لوڈ گھٹانے کے لیے ڈاکٹر ڈیوریٹکس دے دے گا بڑے اسٹرانگ قسم کے, تاکہ آپ کی باڈی سے پانی نکلے, تو بلڈ کی سرکولیشن کو تھوڑا سا لو کر لیا جائے, لوڈ کم ہو جائے. وہ بلڈ سرکولیشن بڑی کم ہو جاتی ہے, دماغ کو بلڈ پوری طرح نہیں جا پاتا. بڑی عمر میں جا کے شارٹ ٹرم میموری سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ آگے ہے, فرنٹل پارٹ ہے اس کا, وہاں تک بلڈ بہت کم پہنچتا ہے. تو ہماری شارٹ ٹرم میموری کم ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن لانگ ٹرم میموری ہماری ویسی کی ویسی رہے گی. پرانی باتیں, بوڑھے لوگ جو میری عمر کے ہیں ان کو پرانی باتیں سب حرف بحرف یاد رہتی ہیں, لیکن فوری باتیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ بلڈ سرکولیشن کرنا ہونا ہے. تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدے میں گرے رہتے ہیں زیادہ دیر, ان کو یہ پرابلم کبھی نہیں آتی. نہ ڈیمنشیا کا پرابلم آتا ان کو, بیماری نہیں ہوتی ان کو کبھی, نہ ان کا میموری لاس ہوتا ہے, شارٹ ٹرم میموری یا لانگ ٹرم میموری, کوئی دونوں میموریز میں سے کسی کا میموری لاس نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے بشرط زندگی. السلام علیکم.